لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاہ لامکاں محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دعائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ ایمانی نورانی روحانی محفل پاک برادر مکرم جناب محمد بھوٹا صاحب اور جناب بھائی ارشد صاحب کے والد محترم جناب چچا عبدالغفور مرحوم و مغفور کے احسان ثواب ختم کل کی محفل پاک ہے، جس میں میں اور آپ سرزمین گجرات کی اس جامعہ مسجد بلال محلہ ڈنڈے مار کے اندر حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چچا جان کی قبر حشر پل صراط میدان کی ساری منزلیں آسان فرما کر اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب پاک کے صدقے سے، اپنی محبوب پاک کی آل اولاد کے صدقے سے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور چچا جان کے بیٹوں کو اور ہم سب کو اور پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ پروردگار عالم کی عبادت کے بعد جو تمہارے دل میں سب سے بڑی بات خالق کائنات نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ محبت والا، پیار والا، خدمت والا معاملہ جو ہے وہ پیش کرو۔ اس لیے کہ جب بچہ بچپن کے اندر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے،
والدین اپنی اولاد کا سبب بنتے ہیں اس کو دنیا کے اندر لانے کے لیے. اور جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تمام ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں وہ والدین پوری کرتے ہیں. ایک والدین کی ہستی ہے، ایک والدین کی ذات ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے. ورنہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کی دور کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے معاشرے سے، اپنے دوستوں سے دنیا کی دور میں آگے چلا جاؤں. لیکن والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک ہو، اچھی ہو، ان کی تربیت ہم اچھی کریں تاکہ یہ ہمارے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا صدقہ جاریہ بن جائے. اور جتنی تربیت والدین کرتے ہیں اتنی تربیت ان سے زیادہ جو استاد ہیں، ہمارے علماء ہیں، مساجد کے اندر جو اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، وہ والدین سے بھی بڑھ کر ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. کہ والدین ان کے دنیا کے اندر آنے کا سبب بنتا ہے، لیکن تعلیم و تربیت کے اندر جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس اسے ہم چھوڑ کر آتے ہیں مسجد کے اندر. اس معاشرے کے اندر میرا یہ نچوڑ ہے اور یہ پکی بات کر رہا ہوں کہ علماء کا بہت زیادہ کردار ہے. اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کی بڑی تعریف فرمائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء جو ہیں یہ میری وراثت کے مالک ہیں. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ وراثت کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑتے. نبی وراثت کے اندر معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور علم شریعت جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ ہر خاص و عام سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی قربت میں چلا جائے، اللہ کی بندگی میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو اور سرفراز ہو جائے. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام جوہرانہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر گوشت تقسیم فرما رہے تھے. اسی اثناء کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رضائی والدہ محترمہ، آپ قبیلہ طائف سے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئی. جب آقا کریم کو پتہ چلا کہ میری رضائی ماں جو ہے وہ سامنے تشریف لا رہی ہے، آقا کریم نے صحابہ کرام کو ایسے چھوڑ دیا جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میرے آقا خود پہ نفس مفید آگے بڑھ کر گئے اور آپ لاٹھی ٹیک کر آگے آ رہی تھی. آپ نے سہارا دیا، اپنا ایک ان کا بازو جو تھا وہ اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنی ماں کو بڑی ہنسی خوشی باتیں کرتے ہوئے آگے لے کر آئے. اور جب اپنی مسند پہ بیٹھنے لگے، آقا کریم نے اپنی چادر مبارک، یا ایھا المزمل، جسے قرآن کہتا ہے کہ مزمل والی چادر جو آقا کریم نے اوڑھ رکھی تھی، وہ نیچے بچھائی اور فرمایا امی جان اس کے اوپر بیٹھ. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ محبوب ہیں جن کی زیارت کے لیے فرشتے ترستے ہیں، کائنات ترستی ہے ان سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر جل شانہ. میرے آقا کی شان، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات میں مختار کل ہیں، جو چاہے کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صحابہ کرام کی گوئیاں کھاتے ہیں کہ یہ مائی سبق ہو، تو کوئی صحابہ کرام جانتے تھے. انہوں نے کہا یہ حضور کی رضائی والدہ. تو رضائی والدہ کے لیے آقا کریم نے یہ امت کو تعلیم دی کہ اگر ماں سگی نہیں بلکہ ماں رضائی بھی آ جائے تو اس کے لیے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آقا کریم کی شادی ہو چکی تھی، ایک موقع پر میں نے یہ پڑھا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریاں، ایک اونٹ اور درہم و دینار دے کر بڑی تعظیم کے ساتھ آپ کی خدمت کی، آپ کو بٹھایا، کھلایا، پلایا اور پھر یہ تحفے تحائف دے کر رخصت کیا. اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت کو یہ تعلیم دی
کہ والدین جو ہیں ان کا کائنات کے اندر کوئی نعمت بدل نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک وہ روپ ہے جو کائنات کے اندر والدین کے علاوہ کوئی دوسرا یہ روپ نہیں ڈال سکتا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو اپنے والدین کی یاد آ گئی. آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رد کرتے ہیں فدا کامنی و ابی یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں. یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی ہے, کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھے میرے والدین کی یاد آ گئی. اور فرمایا صحابہ تجھے یہ بات نہ بتاؤں کہ والدین کی شان کیا ہوتی ہے, عظمت اور مقام کیا ہوتا ہے؟ آج بات کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر چیز آپ پر قربان, ہمارے والدین مال جان قربان. یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دار قطنی کے اندر یہ حدیث پاک ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ادرکت ابی و امی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت منها بفاتحہ الکتاب تنادی یا محمد لیقبضها لبیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی شان عظمت اور مقام یہ ہے کہ فرمایا میں اللہ کا محبوب اگر عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, فرمایا پیچھے سے میرے والدین آ جاتے, میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما رہا ہوتا اور اللہ کی نماز میں کھڑا ہوتا, اے صحابہ تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے. فرمایا میرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک مجھے یا محمد کہہ کر پکارتا, فرمایا میں رب الجلال کی نماز چھوڑ کر اپنے والدین کی بارگاہ میں آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. یہ والدین کی عظمت شان اور مقام ہے. اور یہی نہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما من والد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة اجرا مبرورا. قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله اکبر واتیہ. اللہ اکبر جل شانہ. امام الانبیاء سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اولاد میں سے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, فرمایا پیار اور محبت کی نگاہ سے خدا کی قسم خدمت کرنی یہ تو بڑی شان اور مقام ہے. فرمایا جو بندہ پیار اور محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے, فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول آج کا ثواب عطا فرماتا ہے. والدین کی خدمت کرنا, ان کو 2 ٹائم کی روٹی دینا, ان کے کپڑے دھونے, ان کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا. بندہ سمجھتا میں نے بڑی خدمت کی ہے, اور تو نے خدمت کی کیا کی ہے, تیری خدمت کیا ہے, اور تو ایک نظر اپنے والدین کو محبت سے دیکھے اور تجھے لاکھوں کی عبادت میں وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ ثواب نہیں ملے گا. آج تو 15 لاکھ خرچ کر کے حاجی کر دے, تیرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا مردود ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا حبیب گارنٹی دیتا ہوں جو ایک مرتبہ محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو آباد کرتے ہیں قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة. یا رسول اللہ آپ نے ایک بات کی, ایک بار دیکھنے کی بات کی ہے, اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے, فرمایا قال نعم اللہ اکبر واتیہ. فرمایا ہاں اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے اللہ اسے 100 کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا وہ بہت بڑا ہے, اللہ اکبر واتیہ. فرمایا وہ پاک ہے, وہ ہر عجز سے, ہر کمزوری سے, ہر نقص سے پاک ہے, وہ بہت بڑا ہے. والے ذکر اللہ اکبر, اس کی ذات کو بڑا و بڑا. فرمایا کائنات ارضی اور سماوی کے اندر ہر چیز سے بڑا اس کا ذکر ہے. اور فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے ہیرے جواہرات سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب, اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور آقا کریم نے دوسرا لفظ بھی ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی روایت, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاغمان فوہو قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم يدخل الجنہ. یہ بھی حدیث سننا ذرا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. قیل من یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم يدخل الجنہ. فرمایا وہ جس کے اس دنیا کے اندر والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی جو ہے، اس کے بچے جو ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے. یہ بھی آقا کریم کا ارشاد. اور ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو. میدان پر ایک بندے کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اس کا بدلہ بھاری ہو جائے. اچانک فرشتے ایک کالت رکھیں گے لا کر، اس کا بدلہ ہلکا ہو جائے گا. فرشتے حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر منہ کے بال جہنم کی طرف پھینک دو. وہ عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے نمازیں پڑھی ہیں، زکات دی ہے، حج ادا کی ہے، سارے مناسک حج ادا کی ہے، اللہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ایک دن اپنے والدین کو تریچھی نظر سے دیکھا تھا. تو اپنے والدین کو گھورا تھا، گھورنے پر تریچھی نظر دیکھنے پر کہ میرے دل میں یہ کام لگا دیا آپ نے میرے. جا بتا کہ انسان سچی توبہ نہ کرے چھٹکارا نہیں ہوگا، نجات نہیں ملے گی. اگر ایک نگاہ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو ایک غلط نظر دیکھنے سے اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں. میں فضیلت پر ہمیشہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو کان ہو جائے کہ یہ والدین کا مقام، عظمت اور شان کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اف فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ان کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہ کرو. آپ فرماتے ہیں اف یہ ہوتی ہے کہ گرمی کا موسم ہے، آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ گئی ہے، کوئی چیز پڑ گئی ہے، آپ پھونک مارتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ اف ہے. فرمایا یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے والدین کے سامنے. اور فرمایا جب والدین بیمار ہو جائے، وہ چارپائی پہ پڑ جائیں، معذور ہو جائیں تو ان کا لباس چینج کرو، ان کے کپڑے بدلو، ان کی چارپائی تبدیل کرو، ان کو پیشاب کرواؤ، ان کو نہلاؤ دھلاؤ. لیکن آپ نے ناک کے اوپر جب جو کپڑا رکھا ہے نا، یہ بھی نہیں رکھنا. کیوں؟ آپ کو والدین سے نفرت نہیں، والدین کے جسم سے جو بدبو نکلتی ہے پیشاب سے، ہوا کے ذریعے جو پیشاب ہوتا ہے اس سے آپ کراہت محسوس کرتے ہیں. لیکن فرمایا یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہارے والدین کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے. جب یہ پیشاب کرتا تھا، جب یہ بچپن میں یہ ساری باتیں کرتا تھا، اس وقت ہم تو اسے نفرت نہیں کرتے تھے، ہم تو اسے پیار سے سنبھالتے تھے، اسے یہ بات سمجھاتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ادھر نہیں جانا، پیار سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، جتنی دیر یہ سمجھتا نہیں تھا ہم تو اتنی دیر اس کو سمجھاتے رہتے تھے. اللہ کے محبوب کی امت کے اندر ایسے ایسے علماء ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کہ حضور نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ علماء میری وراثت کے مالک ہیں. اور فرمایا میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، انبیاء کی طرح ہے، اور قیامت تک یہ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے. حضور نے فرمایا اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر جل شانہ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ والدین کا کیا مقام ہے؟ والدین کیا ہیں؟ فرمایا حرما جنتوں کا والناروں کا. فرمایا تیرے والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اگر یہ راضی ہو گئی تو فرمایا پھر اللہ اور اللہ کا رسول کو اس سے راضی ہو گیا، تیرا مقام جنت ہے. اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر یہ تیرے لیے دوزخ ہے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں جنت چاہوں یا دوزخ چاہوں، جیسے تیری مرضی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں
کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بزم اولیاء کے اندر بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے جا گئے تھے، وہی الہی آتی جبریل امین علیہ السلام آتے عرض کی اے سلیمان بن داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عجوبہ نہ دکھاؤں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ضرور دکھائیے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات جبریل امین علیہ السلام نے بتائی کہ آپ کسی مسافر کو سمندر میں کودنے کا حکم دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے عفریت جن کو فرمایا کہ سمندر کے اندر جاؤ دیکھو کیا ہے۔ عفریت جن سمندر کے اندر اس نے گھولتا لگایا لیکن سمندر کی تہہ تک نہ پہنچی۔ آپ نے آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ تم۔ وہ نیچے سمندر کی تہہ میں گئے اور ایک کفوری کعبہ جو تھا وہ بڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر باہر دیا۔ وہ بہت بڑا کعبہ تھا جیسے گنبد ہوتا ہے مزاروں کے اندر، مزاروں بار مسجدوں کے، تو وہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہی صحابی ہیں، یہ وہی آصف بن برقیہ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ملک یمن سے شہر صنعا سے اٹھا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فلسطین قبلہ اکبر میں جب اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ دوری اور روحانی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی، یہ لحاظ کا سامنے رکھ دیا۔ اب اللہ کے نبی اس کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے عبادت کے اندر مصروف، وہ قبا اس کے 4 دروازے، ایک موتی کا ہے، ایک ہیرے کا ہے، ایک نمرد کا ہے، ایک یاقوت کا ہے، اور وہ نوجوان اس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ اندر داخل ہوئے، سلام فرمایا اور فرمایا اے نوجوان تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے عرض کی ہے نبی اللہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ایک نوجوان ہوں اور اس سمندر کے اندر کئی سو سال سے بیٹھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ شان اور مقام کیسے ہوئی؟ تو اس نے عرض کی کہ میرے والدین اپاہج تھے، میری والدہ نبینا تھی اور والد اپاہج تھا، میں نے 70 سال تک اپنے والدین کی خدمت۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، بیان کرنا ہر بندہ بیان کرتے ہیں، اس کا وزن کر کیجئے۔ 70 سال میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اپنے بوڑھے والدین کی، اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اور اپنے باپ کو بھی کندھوں پہ اٹھا کر جاتا تھا دوسری جگہ پہ۔ 70 سال تک میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت آخر آیا تو والدہ نے دعا کی، یا رب العالمین میرے بیٹے کی عمر دراز فرما اور اسے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ میرے باپ نے بھی اور میری ماں نے بھی میرے لیے دعائیں کی۔ جب وہ فوت ہو گئے میں نے ان کی تجہیز و تکفین کی تو میں ان کی تجہیز و تکفین کر کے سمندر کے کنارے سیر کر رہا تھا، اپنا دل پہ لا رہا تھا۔ اچانک یہ کوبا جو ہے جس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ سامنے آیا، میں اس کے اندر داخل ہوا، میں دیکھ رہا تھا یہ کیسا بنا ہوا ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ تو اللہ کے ایک فرشتے نے اسے اٹھا کر سمندر کی تہہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی 4 دروازے تھے، کھلے تھے دروازے، لیکن اس کے باوجود پانی نہیں اندر جاتا تھا۔ وہ دعا تھی اس کے پیچھے بات ہے تھی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے یا اپنے مقام پہ واپس جاؤ؟ اس نے کہا نبی اللہ میں اپنے مقام پہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم کس وقت سے اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور ان کا وقت میں نے دیکھا، ان کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مجھے 2000 سال ہو گئے اس کو دیکھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین چاہے زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعا کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کی رزق میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا ہوگا۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر بھی طویل ہو جاتی ہے، عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے اور رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ کے نبی نے اسے واپس اس کے مقام پر رکھ دیا اور فرمایا یہ دیکھو کہ جو والدین کو راضی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس طرح انعام عطا فرماتا ہے۔ والدین کی خدمت کا صلہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے والدین زندہ نہ ہوں
وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرے، ان کی زیارت کرے، اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کرنا ہوگا، ٹائم ہو گیا ہے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے لیے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور فرمایا وہ جنت جو سدرۃ المنتہا پہ ہے، وہ جنت جو سدرۃ المنتہا پہ ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کے محبوب نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، فرمایا الجنت تحت اقدام امہات المومنین، کہ مومنوں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ، چار باتوں کا ذکر کیا میں نے حدیث پاک میں، فرمایا والدین کی خدمت جو ہے وہ نماز سے، روزے سے، حج سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہو رہا ہے۔ ایک صحابی تو کی بات ابھی یہ روایت کو ہر ایک نے سنی ہوگی، یہ روایت شاید چند لوگوں نے سنی ہو، علماء جانتے ہیں تو میں نے بیان کیا ہے۔ حضور کی بات کا میں حضور کی یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرمائیے، میں جہاد کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اور حضرت کی یا رسول اللہ والدین زندہ ہیں۔ فرمایا جا کے اپنے والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آقا کریم یمن کی طرف من کر کے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جانے تو ہم نے قربان کی ہے، اور مال تو ہم نے قربان کیا ہے، اولاد تو ہم نے قربان کی ہے، اب جب دیکھتے ہیں کبھی موت میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں یمن کی طرف سے مجھے خوشبو آتی ہے رحمان کی، تو کیا ادھر کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ادھر میرا غلام ہے، اس کا نام اویس بن عمر ہے، فرمایا وہ میرا بڑا عاشق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ اتنا عاشق ہے تو سہیب رومی روم سے آگے، حضرت بلال حبشہ سے آگے، حضرت سلیمان فارسی فارس سے آگے، یا رسول اللہ وہ یمن سے کیوں نہیں آ سکتا؟ یمن تو قریب ہے۔ آقا کریم نے فرمایا وہ روز اجازت لیتا ہے، اس کی پوری ماں ہے، وہ اسے اجازت نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اگر تو ویس چلا گیا مجھے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں، تو وہ میرا بڑا عاشق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر جب ایک دن ویس آئے تو وہ ہو کر واپس گئے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پردے کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ بال بکھرے ہوئے تھے، گرد آلود تھے، وہ رو رہے تھے اور دیواروں کو چوم رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے آقا کی فلاں چیز ہے، اس کو چوم رہے تھے، دیواروں کو چوم رہے تھے جب میرے آقا بیٹھتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی کہنے لگے کہ میری ماں نے فرمایا تھا جلدی جلدی آ جانا، میں واپس جاتا ہوں، میرا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو آقا کریم جب وہ دن گھر آئے فرمایا آج مجھے وہ خوشبو جو یمن کی طرف سے آتی ہے، فرمایا آج مجھے میرے گھر سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس طرح ایک دیوانہ کوئی آپ کا آیا تھا، فرمایا وہی دیوانہ جو ہے میرا بہن ہے۔ اور آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا ہے میرے صحابہ جب تمہاری اس سے کبھی ملاقات ہو اسے میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یار جو آگے آپ کا تابعہ دار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا نام پیدا ہو، اگر یہ نام چاہتے ہو تو قلندر لاہوری کی ساری شاعری کا نچوڑ جو ہے اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔